ماذا علیکے لبجتماع کے قواکے آتائتے فی کل زمن علین بعلمہی وحلمہی وذی فقارہی. اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا اگر تو اپنی ساری قوتوں کو جمع کرتی اور ہر زمانے میں ایک ایسا علی لے آتی جو اپنے علم میں بھی علی ہوتا اپنے علم میں بھی علی ہوتا. میں کہوں گا تو عیسائی تھا, تو نے عیسائیوں والی بات کی, تجھے کیا معلوم. آؤتے آپ پڑھ ہمارے نظام ہدایت کو کہ وہ علی جو رسول کے زمانے میں علی تھا. اگر تو نے ہمارے نظام ہدایت کو پڑھا ہوتا تو تجھے پتہ چلتا ہر زمانے میں ایک ایسا ہی علی موجود ہے, اور آج بھی ہمارے پاس ایک ایسا ہی علی ہے جو علی اس علی والا علم لے کے آئے گا, اس علی کی ذوالفقار لے کے آئے گا. تو بات چل رہی تھی نظام ہدایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا نظام ہدایت ہمیں عطا کیا ہے وہ کسی کو عطا نہیں کیا. عزیزو کیسے عظیم شہنشاہ ہیں ہمارے کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات پڑھیں محمد کی بات نہیں گئے. کیسا نظام ہدایت ملا ہے ہمیں کہ ہمارے آخری نبی اس نظام ہدایت کے دو شہزادوں کا تعارف ایک ہی حدیث میں کروا رہے ہیں. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, کہ میرے بیٹے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. آئیں ہم ذرا غور کریں اس دنیا کے نظام پر کہ اس دنیا کا نظام کیسا نظام ہے. اگر آپ کسی گاؤں کے رہنے والے ہیں, چھوٹا سا گاؤں ہے تو وہاں اس چھوٹے سے گاؤں میں ایک نمبردار ہوگا. اگر گاؤں تھوڑا سا بڑا ہے ہر علاقے کا اپنا نمبردار ہوگا. اگر اور تھوڑا بڑا ہو جائے ایک ایم پی اے ہوگا, اور تھوڑا ضلع تک بات چلی جائے ایک ایم ایل اے ہوگا. ملک تک بات لے جائیں ہر ملک کا ایک وزیر اعظم ہوتا ہے. کیا کہنے مولا کی اس حدیث کے کہ جنت ایک ہے سردار دو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حسنین آقا اپنی مرضی کے سردار نہیں ہے, اللہ کی مشیت کے سردار. جہاں اپنی مرضی ہو, ایک گھر پہ دو حکمرانیاں نہیں چلتی, ایک ملک کے دو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے. یہ دنیا کا نظام ہے جہاں ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں. لیکن جنت تو میرے آقا کی ہے کہ جہاں پہ میرے آقا اگر سردار ہے تو اللہ کی مشیت کے مطابق سردار. ماشاءاللہ. آئے تھوڑا سا اور تعارف جنت کا. آقا صاحب تشریف لا چکے ہیں, مختصر کروں میں کہ یہ کون سی جنت ہے. ہمارے گھروں میں ممکن ہے کہ جو بزرگ ہیں ان کی اولاد ہے, ایک بیٹا فرما بردار ہو ایک بیٹا نافرمان ہو. ممکن ہے کہ ایک بیٹا نمازی ہو, ممکن ہے ایک بیٹا نمازی نہ ہو. ممکن ہے کہ ایک نمبردار کو ووٹ دینے والے کچھ ووٹر گناہگار ہوں, کچھ ووٹر نمازی ہوں. نعوذ باللہ کچھ ووٹر ایسے ہوں جو پورا سال ٹھیک ہو, ماہ رمضان میں آ کے بیمار ہو جانے والے ہوں. ممکن ہے کچھ ووٹر ایسے ہوں کہ جن کے پاس اناج وسیع مقدار میں ہو لیکن بھی زکات دینے کی طاقت نہ رکھتے ہوں. ممکن محسوس کر کے آپ میں سے ایسا کوئی نہیں ہے, میں ممکن کہہ رہا ہوں. ممکن ہے جناب سیدہ کے حق کو رونے والے ہوں, خود ادا نہ کرتے ہوں. ہمارے اس نمبردار کے ووٹر ہر قسم کے ووٹر ہیں, گناہگار ہیں,
خطا کار ہیں، نیک ہیں، عزاداری کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ مولا کے نام پہ غلط نیاز، غلط چیز کو نیاز کہنے والے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو مولا کی سبیل لگانے والے ہیں۔ بتانا چاہتا ہوں میرے آقا حسنین کس جنت کے سردار ہیں۔ ایک ملک کے جو وزیر اعظم ہے اس کے کئی MLA ایسے ہوں گے جو نعوذ باللہ شرابی ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو نیک ہوں گے، لیکن جنت کون سی جگہ ہے؟ قرآن فرما رہا ہے اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ کہ جنت متقیوں کے لیے سجائی گئی ہے۔ تو کہنا پڑے گا کہ میرے آقا حسنین کس جنت کے مالک ہیں؟ تو یاد رکھیں نبی پاک کے علاوہ 1,24,000 انبیاء جس جنت کی رعایا ہوں اس جنت کے سردار کو حسین جنت کے سردار کو حسنین کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بات لمبی نہ ہو جی، میں چاہتا ہوں کہ آج اس مناسبت سے یہ مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ مجلس عزا منسوب ہے میرے آقا امیر المومنین علی کے بیٹے علی علیہ السلام کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پہ۔ میں چاہتا ہوں جس طرح اس نظام ہدایت کا مختصر سا تعارف آپ کو کروایا ہے، میرے کامسین بچے، جوان، بزرگ جنہوں نے مولا عباس کے بہت سے فضائل سنے ہوں گے، اور ہماری مجالس میں اکثر طور پر مولا عباس کی وفا کا بہت تذکرہ کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں ہمارے کتنے معصومین ہیں؟ 14 معصوم ہیں ہمارے۔ مولا عباس کی شخصیت اگرچہ ان 14 معصوم میں داخل نہیں ہے، لیکن جس طرح ہمارے ائمہ معصوم ہیں، عصمت کے بھی درجات ہیں۔ ایک زیادہ معصوم ممکن ہے، اس سے کم معصوم۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء کے درجات رکھے ہیں، اسی طرح عصمت کے بھی درجات ہیں۔ کیا کہنے مولا عباس کے، اگر ایک معصوم امام کسی معصوم کی تعریف کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک معصوم ہی کسی معصوم کو سمجھ سکتا ہے، ایک معصوم ہی کسی معصوم کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن کیا کہنے ابو الفضل عباس کی اس شان کے، اس فضیلت کے کہ معصوم نہیں ہے لیکن زیارت معصوم بتا رہے ہیں، زیارت معصوم بتا رہے ہیں کہ جب بھی جاؤ حرم ابو الفضل عباس میں اس طرح سلام کرو، سلام اللہ والے رسول ہی والے امیر المومنین والحسن والحسین۔ اے میرے آقا عباس، سلام ہو اللہ کا آپ پر، سلام ہو رسول کا، سلام ہو مولا امیر المومنین کا، سلام ہو جناب حسنین کا۔ بڑی عظمت کی بات ہے۔ اس بات کی طرف آپ غور کریں کہ اگر کسی معصوم سے کسی غیر معصوم کی زیارت نقل ہوئی ہے، وہ فقط 2 شخصیات ہیں۔ کون سی 2 شخصیات؟ ایک شخصیت ہے جناب فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا، اور دوسری شخصیت ہے ابو الفضل عباس کی۔ اور آگے مولا نے فرمایا کون سی شخصیت ہے ابو الفضل عباس؟ المطیع للہ والے رسول ہی والے امیر المومنین۔ وہ فقط کربلا میں شجاعت نہیں ہے، مولا عباس کون سے مولا ہیں؟ جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی، جنہوں نے رسول کی اطاعت کی، جنہوں نے امیر المومنین کی اطاعت کی۔ یہ ایسے ہی درجہ نہیں مل جاتا۔ ایک جملہ ذہن میں آ گیا، وہ بتاتا چلوں ہمارے چوتھے تاجدارے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخصیت، یہ عظمت، یہ فضیلت اگر عطا ہوئی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ المطیع للہ،
رسول ہی اللہ کی اطاعت کی ہے. ہمارے چوتھے تاجدار ولایت امام سید الساجدین صلوات اللہ علیہ مولا عباس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس کے بعد سب لوگ جب جنت میں جائیں گے، جنت میں جا کے جب مولا ابوالفضل عباس کا درجہ دیکھیں گے تو تمام شہداء کا لفظ آیا ہے کہ جس میں شہدائے کربلا بھی داخل ہیں کہ جب مولا ابوالفضل عباس کا درجہ دیکھیں گے تمام شہداء اس خواہش کا اظہار کریں گے، اے کاش کربلا میں ہم نے اس طرح شہادت کا نذرانہ پیش کیا ہوتا جس طرح ابوالفضل عباس نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا، جس طرح میرے آقا نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا. کیا عظمت ہے کہ 34 سال کی عمر میں میرے آقا کے بارے میں 16 القاب روایات میں ذکر ہوئے ہیں. ہم اور آپ کو اگر ہم مولا کے زائر بن جائیں یا حج کر لیں تو ہماری سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے نام کے شروع میں زوار آئے، حاجی آئے، فلاں لقب آئے. میرے مولا آقا 34 سال کی عمر میں 16 القاب روایات میں ذکر ہوئے ہیں. سب سے مشہور لقب میرے آقا کا ہے قمر بنی ہاشم. صلوات محمد علیہ قمر بنی ہاشم. تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں ہمارے آخری نبی کے آباء و اجداد میں سے بھی بعض کا لقب قمر تھا، بعض کو قمر بطحا کہا جاتا تھا. اور غور کریں کتنی فضیلت ہے میرے آقا عباس کی. اگر گھرانے کو دیکھا جائے کہ جہاں اگر کسی گھر میں تھوڑی سی تاریکی ہو وہاں اگر تھوڑا سا نور پیدا ہو جائے تو اس نور کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس نور کی بہت فضیلت بیان کی جاتی ہے. لیکن کیا کہنا قمر بنی ہاشم کی ذات کا. ایک طرف دیکھیں جناب قاسم جیسی شخصیت ہیں، ایک طرف دیکھیں مولانا محمد جیسے شہزادے ہیں، ایک طرف دیکھیں میرے آقا علی اکبر ہم شکل پیغمبر ہیں. ان سب کے درمیان میں اپنے آپ کو قمر بنی ہاشم کا لقب عطا کیا. ایسی شخصیات میں سے مولا کو لقب عطا ہوا قمر بنی ہاشم کا. دوسرا لقب ہے میرے آقا کا جو مشہور ہے سقائے سکینہ کے نام سے. آپ سب کو معلوم ہے کہ عباس ابن عبد المطلب جو شخصیت ہیں وہ حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، سارا سال حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، یہاں تک کہ ان کا نام سقائے مکہ کے نام سے مشہور ہو گیا. لیکن کیا کہنے میرے آقا عباس کے، وہ پوری زندگی میں حاجیوں کو پانی پلاتے رہے لیکن سقا کے نام سے ان کو کوئی یاد نہیں کی کرتا. اور میرے آقا عباس حسین کے بچوں کو پانی نہیں پلایا، فقط پانی لینے گئے تھے سقائے سکینہ کے نام سے. فقط پانی لینے گئے سقائے سکینہ کے نام سے مشہور ہو گئے. یہ تھی میرے آقا کی عظمت، یہ تھی میرے آقا کی شان فضیلت کہ جن کو سن کر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اور ہمیں خوش ہونا بھی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہستیاں ہمیں عطا کی ہیں. لیکن آئیں ہم ان معصوم ہستیوں کی سیرت کے جو دوسرے پہلو ہیں ان کی طرف تھوڑا سا توجہ کریں. مولا آقا کو دیکھیں، شجاعت میں اپنی مثال آپ، قمر بنی ہاشم ہونے میں اپنی مثال آپ، اطاعت خدا میں اپنی مثال آپ. لیکن ایسا لقب جو جناب سید الشہداء نے میرے آقا کو عطا فرمایا، کون سا لقب ہے وہ
یہ وہ لقب ہے کہ جس لقب کے بارے میں عمومی طور پر محافل و مساجد میں اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جاتا۔ میرے آقا نے میرے آقا عباس کو لقب عطا کیا کانا فقیہن، مولا ابوالفضل عباس فقیہ تھے۔ فقیہ ہونا کوئی عام چیز نہیں ہے۔ فقیہ کون ہوتا ہے؟ فقیہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کی قبر تک آپ کے کام آتا ہے۔ کسی عام بندے کو فقیہ نہیں کہتے۔ آپ کے پیدا، بلکہ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے والدین کو آپس میں حلال کرنے والا فقیہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے اس دنیا سے جانے تک کی ذمہ داری اس فقیہ کے پاس ہوتی ہے۔ کون ہے فقیہ؟ میرے آقا کی نظر میں اگر کوئی فقیہ ہے وہ آقا عباس فقیہ ہے۔ اگر فقیہ ہے وہ حبیب ابن مظاہر فقیہ ہے کہ میرے آقا نے جب خط لکھا حبیب ابن مظاہر کو، خط کے الفاظ میں یہ تھا السلام علی الرجل الفقیہ، سلام ہو اس شخص پر کہ جو آل محمد کا ظاہری بات ہے۔ اب اس بات کے نعرے تو نہیں لگیں گے چونکہ فقیہ کی بات آ گئی ہے، لیکن سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ جہاں جہاں ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو فضائل آل محمد کی ضرورت ہے تاکہ ان کے نور فضیلت آل محمد سے منور ہو سکیں، اسی طرح ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو اہل بیت کی سیرت کے دوسرے پہلو کی بھی ضرورت ہے۔ اگر یہ کپڑا جو آج علم پاک کے اوپر موجود ہے، یہ کپڑا پہلے کیا چیز تھا؟ پہلے مل کے کارخانے میں بنا، اس کے بعد دکان پہ آیا، تھان کی صورت میں اٹھا کے پھینک کے دکان کے اندر رکھا، آپ نے جا کر خریدا، لیکن جیسے ہی اس کپڑے کی نسبت آئی علم پاک کی طرف، اس کپڑے کا مقام بلند ہوا، اس کپڑے کی عظمت میں اضافہ ہو گیا۔ علم پاک کو اٹھانے والے، علم ابوالفضل عباس کی چھاؤں میں آنے والے، اور جس طرح عام کپڑا اس کی نسبت بلند ہو گئی، جو علم کو اٹھائے گا اس کی نسبت بھی بلند ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھ، جس طرح یہ کپڑا جب علم پاک کے ساتھ منسوب ہوا، یہ علم پاک بن گیا، اس کپڑے کی عظمت میں اضافہ ہوا، جب تو بھی اس علم پاک کو اٹھائے گا تجھے بھی پاک ہونا پڑے گا۔ تجھے بھی باطہارت ہونا پڑے گا، کیونکہ جس طرح کپڑے کی نسبت علم پاک کے ساتھ ہوئی، اس کپڑے کی عظمت ہو گئی۔ تو جب علم پاک کو اٹھائے گا تجھے بھی وضو کا طریقہ آنا چاہیے، تجھے بھی پتا ہونا چاہیے کہ اب میں نے علم کو اٹھانا ہے۔ جب علم کو اٹھانا ہے، علم ایک پاک چیز ہے، پہلے میں بھی پاک صاف ہو جاؤں، پہلے میں بھی صحیح طریقے سے وضو اور غسل کو ادا کروں تاکہ میں اپنے اس پاک ہاتھ سے، پاک وجود سے علم پاک کو اٹھا سکوں۔ نعرہ حیدری، کیونکہ یہ وہ تعلیمات محمد و آل محمد ہیں کہ جن کو ہمارے تک پہنچانے کے لیے مجتہدین و علماء کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی محنت کی ہے، بڑی اذیتیں سہی ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ علماء کے حالات پہ تو اشرے درکار ہیں کہ کس طرح علماء نے بھوک
سہ کر پیاس سہ کر کس طرح علماء نے ہمارے لیے علم دین کو پہنچایا، اور یہی عزاخانے بچانے کے لیے آل محمد نے اپنے سارے گھرانے کو قربان کر دیا۔ جناب سیدہ کی شہادت کے بعد میرے آقا امیر المومنین نے اپنے بھائی عقیل سے کہا، عقیل بھیا میرے لیے کسی بہادر خاندان سے رشتہ تلاش کرو تاکہ اس خاندان میں شادی کروں، اللہ تعالیٰ مجھے ایک بہادر فرزند عطا کرے جو میری طرف سے کربلا میں حسین کے اوپر قربان ہو۔ شہادت آپ کو آقا صاحب سنائیں گے، تھوڑا سا مصائب کہ رابعہ خاندان سے جناب فاطمہ ام البنین کا رشتہ آیا، آئی مولا کی زوجیت میں، جیسے ہی آئی نا پہلی بار مولا کے گھر کی طرف داخل بعد میں ہوئی، پہلے دہلیز پہ پہنچا دیا۔ میرے آقا حسنین نے فرمایا اماں آئی نا گھر کے اندر تشریف لائیے، عرض کرتی ہیں میرے بیٹو میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی، میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں۔ عزادارو یہی وہ وفا تھی جو مولا عباس کو اپنی والدہ سے وراثت میں ملی تھی۔ روایت میں ہے کہ 9 محرم کو میرے آقا سید الشہداء نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لشکر کو لے کے ساتھ آیا، مولا نے کہا لشکر کی ضرورت نہیں، میں تنہا تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے بیٹے اور غلام کو لے کے آقا کے پاس آیا، ادھر سے مولا نے جناب علی اکبر کو ساتھ لیا اور چلے اس خیمے کی طرف۔ میرے آقا عباس نے عرض کی میرے آقا مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ مولا نے فرمایا عباس بھیا اس کا بیٹا ساتھ ہے، میں بھی علی اکبر کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ عرض کرتے ہیں آقا کیا ہوا اگر بھائی ساتھ نہیں ہے، غلام تو ساتھ ہے نا، مجھے بھی غلامی کی صورت میں ساتھ لے چلیے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو آیا عاشور کا دن، آئے اجازت لینے میرے مولا، لیکن اجازت نہ ملی۔ روایات کہتی ہیں کہ کربلا میں ایک خیمے کو مشکیزوں کے لیے خاص کیا گیا تھا۔ جب اجازت نہ ملی نا میرے آقا کو، گئے اس خیمے کی طرف، کیا دیکھتے ہیں حسین کے ننھے بچے نمدار مشکیزوں پر لیٹے ہوئے ہیں اور العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ جیسے ہی داخل ہوئے ہیں میرے آقا خیمے کے اندر، جناب سکینہ آتی ہیں چچا عباس آپ کے ہوتے ہوتے بچے پیاسے ہیں۔ مولا کہتے ہیں بیٹا سکینہ آپ کے بابا اجازت نہیں دیتے۔ جیسے ہی آئے دوبارہ میرے آقا کی خدمت میں اجازت لینے کے لیے، سید الشہداء عرض کہتے فرماتے ہیں عباس بھیا جاؤ چلے جاؤ پانی لینے کے لیے، لیکن ایک دفعہ خیام میں جا کر بیبیوں کو سلام کر دو۔ آتے ہیں میرے آقا خیام کی طرف، مقتل نے نقشہ کھینچا ہے اور جس طرح نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے نا، اتنے احترام سے آئے میری آقا زادی کے خیمے میں سلام عرض کیا۔ میری آقا زادی کہتی ہیں عباس بھیا میری ایک بات سنتے جاؤ پھر چلے جانا میدان کی طرف۔ عباس بھیا جب میں چھوٹی سی تھی نا، میں اپنے بابا کی گود میں بیٹھی تھی، ایک دفعہ میرے سر سے ردا ہٹی، میرے بابا کا گریہ بلند ہوا اور میں نے اپنے بابا سے پوچھا بابا آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ کہا بیٹی ایک وقت آئے گا یہ ردا تیرے سر پہ نہ رہے گی اور تیرے ہاتھ
ہاتھوں میں رسن پہنائے جائیں گے۔ عباس بھیا میں سوچا کرتی تھی اور جس کے حسن و حسین جیسے بھائی ہوں اور جس کے عباس علمدار جیسے بھائی ہوں اس کی چادر کی طرف کیسے کوئی نظر کرے گا، لیکن عباس بھیا اب جب تم میدان کی طرف جا رہا ہے نا مجھے یقین ہو گیا ہے اور میری چادر سلامت نہ رہے گی۔ عزادارو آئے میدان کی طرف، 4000 کا لشکر نہر فرات پہ متعین تھا، 80 ملاعین کو فنار کر کے میرے آقا نے دریا میں گھوڑا ڈالا اور جانور سے کہا پانی پی لے۔ گھوڑا اپنی زبان میں عرض کرتا ہے میرے آقا میں ہوں وفادار کی سواری اور جب تک میرا آقا پیاسا رہے اور میں کس طرح پانی پیوں گا۔ عزادارو مختصر کروں، مشکیزہ پر کیا، خیام کی طرف جانے لگے، تیروں کی برسات ہوئی، نیزوں کی برسات ہوئی، بڑھ رہے ہیں خیام کی طرف۔ ایک شکی نے وار کیا، میرے آقا کا دایاں بازو قلم ہوا، جیسے ہی دایاں بازو قلم ہوا میرے آقا نے مشکیزہ دوسرے بازو پہ لیا، آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ میرے اللہ تو جانتا ہے حسین کے بچے پیاسے ہیں اور میں تو فقط یہ چاہتا ہوں کہ پانی قیام تک پہنچ جائے۔ اسی اسنا میں دوسرے شکی نے وار کیا، میرے آقا کا دوسرا بازو قلم ہوا، میرے آقا نے مشکیزے کو پشت پہ لیا۔ کسی نے کہا اگر چاہتے ہو کہ عباس خیمے تک نہ پہنچ پائے مشکیزے کا نشانہ لو۔ ایک شکی نے وار کیا، تیر مشک میں پیوست ہوا، پانی بہنا شروع ہوا۔ میرے آقا نے دوبارہ آسمان کی طرف سر بلند کیا، اے میرے اللہ میں تیری مشیت پہ راضی ہوں لیکن میرے اللہ اگر پانی خیام تک نہ پہنچے، عباس بھی خیمے تک نہ پہنچ پائے۔ عزادارو اسی اسنا میں ایک ملعون نے تیر مارا جو میرے آقا عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا اور تیر کا پیوست ہونا تھا اور درد کی شدت کا احساس ہوا۔ بازو تو پہلے کٹ چکے ہیں اور تیر نکلے تو نکلے کیسے؟ میرے آقا عباس نے اپنا سر جھکایا، زانو کی مدد سے تیر کو نکالنا چاہا، عزادارو تیر تو نہ نکلا۔ ایک ظالم نے گرد سے وار کیا اور میرے آقا کا سر شگافتہ ہوا اور سر کا شگافتہ ہونا تھا، میرے آقا گھوڑے سے زمین پر آئے۔